امام احمد بن حنبل نے اس کو منکر قرار دیا ہے۔ المسائل للامام احمد پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 343۔ امام بخاری نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے جو رفع الیدین ہے۔ لہذا محدثین، یہ چار محدثین، امام داروی، امام سفیان، امام احمد، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اس کو ضعیف قرار دیا ہے، ان کے مقابلہ میں کسی مجہول، کسی متروک اور کسی بعد کے تقلیدی مولوی کی بات اور قول قطعی طور پر معتبر نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کی طرف ایک منسوب اثر ہے، ابراہیم نخعی عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نماز میں صرف شروع میں رفع الیدین کرتے تھے۔ اس کی سند ہی منقطع ہے، کیونکہ ابن مسعود اور ابراہیم نخعی کی ملاقات ہی ثابت نہیں۔ ابراہیم نخعی 37 کو پیدا ہوئے اور ابن مسعود کی وفات 32 یا 33 ہجری کو ہوئی۔ وفات کے جو 5 سال بعد پیدا ہو، وہ کس طرح یہ کہہ سکتا ہے قال ابن مسعود، کہ وہ عبداللہ بن مسعود کی روایت بیان کرے؟ اور منقطع روایت جو ہے یہ محدثین کے نزدیک ضعیف۔ ایک مغالطہ یہاں پر تقلیدی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل حدیث تم تو قرآن حدیث کرتے ہو، تو حدیث کا ضعیف ہونا قرآن سے اور حدیث سے ثابت کرو۔ بھائیو، محدثین کی اصطلاحات، اصول حدیث اور اصطلاحات محدثین اور اسماء الرجال اور تعریفات، ان پر اجماع امت ہے۔ محدثین نے کتاب و سنت، اجماع امت اور قیاس، اجتہادات، وہاں سے یہ اصول، تعریفات، یہ قواعد مرتب کی ہیں، اور ان قواعد پر امت کا اجماع ہے، اور اجماع قرآن اور حدیث سے ہی ثابت ہے، قرآن اور حدیث کی ہی دلیل ہے۔ لہذا جب ان پر اجماع ہے تو ان کو قبول کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کتاب و سنت کی دلیل کو قبول کرنا۔ اور اجماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مستدرک حاکم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ ابدا وید اللہ علی الجماع، اللہ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور اللہ کا ہاتھ جماعت اجماع پر ہے، اکٹھ پر ہے۔ اس حدیث کا معنی اور مطلب واضح ہے کہ جس بات پر امت جمع ہو جائے تو وہ بات حق ہے، وہ بات دلیل ہے۔ حافظ ذاہبی رحمہ اللہ میزان الاعتدال جلد اول صفحہ نمبر 75 پر یہ عبداللہ بن مسعود کی روایت جو ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں استقر الامر علی ان ابراہیم حجہ وانہ اذا ارسل ابن مسعود وغیرہ فلیس ذلک حجہ۔ بات یہ مقرر ہو چکی ہے، یہ قاعدہ اور قانون اور دستور ہے کہ ابراہیم جب عبداللہ بن مسعود سے بغیر واسطہ کے بیان کریں گے تو وہ بات حجت نہیں، اور یہ روایت ابراہیم نخعی بغیر واسطہ کے مرسلن بیان کرتے ہیں، لہذا یہ ضعیف ہے۔ ایک عبداللہ بن عمر کی طرف منسوب ابو بکر بن عیاش عن حسین عن مجاہد، یہ اثر جو ہے یہ شرح معنی الاثار طحاوی کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے۔ جز رفع الیدین بخاری میں امام یحییٰ بن معین اس حدیث، اس اثر، اس روایت کے متعلق فرماتے ہیں انما ہوا توہم منہ لا اصل لہ، یہ وہم ہے، یہ بے بنیاد ہے، لا اصل لہ، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ ثابت نہیں۔ اور اس کی جو دوسری سند محمد بن عبان بن صالح جو عبدالعزیز بن حکیم سے بیان کرتے ہیں، تو یہ روایت جو ہے یہ موطأ محمد میں موجود ہے، اور موطأ محمد کے مؤلف محمد بن حسن الشیبانی جو ابو حنیفہ کے تلمیذ ہیں، وہ سخت ضعیف ہیں۔ لسان میزان حافظ ابن حجر کی، اور اس کے دوسرے راوی محمد بن عبان بن صالح الجوبی بالاتفاق ضعیف ہیں۔ یہ میزان ہے، اور لسان ابن حجر کی میزان الاعتدال حافظ ظاہری۔ یہ روایات برا بن عازب کی، عبداللہ بن مسعود کی، اور آثار جو ہے حضرت عمر کے، حضرت علی کے اور حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف منسوب، یہ آثار، یہ روایات محدثین کے نزدیک سخت ضعیف ہے، اور جابر بن سمرہ کی روایت کا تعلق اس مسئلہ کے ساتھ نہیں۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں
کہ رفع الیدین کا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والے 10 صحابہ کرام، اور جو مرفوع رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کا عمل بیان کرتے ہیں، اور اس میں مواظبت بھی ہے، ہمیشگی بھی ہے، رسول اللہ کرنے والے، پھر ابو بکر کرنے والے، پھر جابر بن پھر عبداللہ بن زبیر کرنے والے، اور پھر عطا بن ابی رباح کرنے والے، رسول اللہ کرنے والے، جابر بن عبداللہ کرنے والے، رسول اللہ کرنے والے، ابو موسیٰ الاشعری کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے، عبداللہ بن عمر کرنے والے، اور پھر عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم بن عبداللہ کرنے والے۔ یہ روایات ہیں، اور اسی طرح 9ویں ہجری کی روایات وائل بن حجر اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہما رفع الیدین کرنے والے۔ اب صحابہ کرام جو رفع الیدین کیا کرتے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا رفع الیدین کرنا سنن کبریٰ بہقی میں ہے۔ سیدنا عمر کا رفع الیدین کرنا یہ مسند الفاروق صفحہ نمبر 172 پر ہے۔ سیدنا مالک بن حویرث کا رفع الیدین کرنا صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کا رفع الیدین کرنا صحیح بخاری میں ہے۔ عبداللہ بن زبیر کا رفع الیدین کرنا سنن کبریٰ بہقی میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کا رفع الیدین کرنا یہ جز رفع الیدین میں ہے۔ سیدنا انس کا رفع الیدین کرنا جز رفع الیدین میں ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ کا رفع الیدین کرنا مسند السراج صفحہ نمبر 62 پر ہے، اور ابن ماجہ حدیث نمبر 868 پر ہے۔ اور سیدنا ابو موسیٰ الاشعری کا رفع الیدین بیان کرنا یہ دارقطنی میں بھی ہے، اور مسائل احمد صفحہ نمبر 130 پر بھی ہے۔ عبداللہ بن عباس کا رفع الیدین کرنا ابن ابی شیبہ کا جو المصنف ہے اس میں بھی ہے۔ یہ ہے ہمارے دلائل، اور جو ان کے پیش کردہ دلائل ہے ان کا رد اور ان کا جواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رفع الیدین کے اس روشن مسئلہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری لم یستثنی احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رفع الیدین کا ذکر کرتے ہوئے کسی بھی صحابی کا استثناء نہیں کرتے تھے، تمام صحابہ رفع الیدین کرتے تھے، کیونکہ کسی بھی صحابی سے رفع الیدین نہ کرنا یہ ثابت نہیں۔ آخر میں میرے چند سوالات ہیں تقلیدیوں سے، آل دیوبند اور آل بریلوی سے۔ آپ چونکہ مقلد ہیں، صحیح سند کے ساتھ رفع الیدین کا منسوخ ہونا اپنے امام ابو حنیفہ سے ثابت کرے، کیونکہ مقلد کی دلیل مقلد کا قول، اما المقلد فمستندہ قول مجتہدہ لا ظنہ ولا ظنہ، مقلد کی دلیل اس کے امام کا قول ہے، لہذا امام ابو حنیفہ کا قول پیش کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر آپ جو مسئلہ رفع الیدین پر دلیل بناتے ہیں، کیا امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کو، اس آیت کو اس مسئلہ پر دلیل بنایا تھا؟ اس بات کا ثبوت امام ابو حنیفہ سے مطلوب۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کب چھوڑا ہے؟ مکہ میں چھوڑا ہے، مدینہ میں چھوڑا ہے۔ وہ فجر کی نماز تھی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز تھی۔ 9 ہجری میں چھوڑا ہے، 10 ہجری میں چھوڑا ہے۔ کس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین چھوڑا ہے؟ نسخ کے جو طریقہ کار ہیں کہ رسول اللہ خود ایک عمل کو منسوخ قرار دے، جیسے آپ نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا ہے، اب قبروں کی زیارت کرو۔ صحابی وضاحت کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معقول جو مطبوخ چیزیں ہیں، مطبوخ چیزوں سے وضو کرنے کا مسئلہ، اور پھر بعد میں اس کا نسخ اور اس کا چھوٹ جانا، ان کے جو چیزیں پکائی جاتی ہیں ان سے وضو کرنے کا مسئلہ، اور بعد میں یہ مسئلہ منسوخ ہو جانا۔ اسی طرح تطبیق، گھٹنوں کے درمیان ہاتھ باندھنا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنوں کے ہاتھ رکوع کرتے پہلے گھٹنوں کے اندر ہاتھ رکھتے تھے۔ اب تو ہم گھٹنوں کے اوپر رکھتے ہیں، پہلے گھٹنوں کے اندر رکھتے تھے، اس کو تطبیق کہتے ہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التطبیق۔ پھر ہے تاریخ سے، تقدم و تاخر سے پتہ چل جانا۔ تو یہ جو ضوابط نسخ ہیں یا اجماع آل دیوبند اور تقلیدیوں نے
شرح نبوی مسلم میں بیان کیا ہے اس کو غلام